تو بہترین مسلمان وہی ہے جو اپنے دل میں دوسرے مسلمان کا درد رکھتا ہو، جس کے دل کے اندر احساس ہو کیا میرے اور آپ کے دل میں، اس معاشرے کے دل میں یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ 1 سال سے اوپر عرصہ ہو گیا فلسطین پہ ظلم ہو رہا ہے؟ کہاں گئے ہمارے امت مسلمہ کے حکمران؟ 57 ملک ہیں تقریباً، کدھر گئے وہ ان کے اسلحہ جات؟ کیا کریں گے اس طرح کے شہید اور مزائل کے ایٹم بم کے؟ کیا یہ کسی کمرے میں سجانے کے لیے بنائے گئے ہیں؟ کیا یہ دکھانے کے لیے بنائے گئے ہیں کہ ہمارے پاس یہ چیز ہے آؤ دیکھ کے چلے جاؤ؟ کیا ان چیزوں کو میوزیم میں رکھنا ہے؟ یہ چیزیں بنائی اس لیے جاتی ہیں کہ کبھی ہمارے بھائیوں پر، ہمارے ملک پر کبھی حملہ ہو، یا 7 سمندر پار کسی مسلمان کی عصمت پہ حملہ ہو تو یہ چیزیں ان کے لیے مددگار ثابت ہو۔ لیکن افسوس ہم غلام در غلام ہوتے جا رہے ہیں۔ غلامی کی اصل وجہ کیا ہے؟ ہم علماء سے دور ہیں۔ علماء ہی ایک ایسا طبقہ ہے جو لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، جو لوگوں کو آزادی کا درس دیتا ہے، جو لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ صرف اللہ کی غلامی کرنی ہے، ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے، ایک اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے، بادشاہت اللہ کی، خدائی اللہ کی، کبریائی اللہ کی، ہم سب اللہ کے غلام ہیں۔ ہم کسی کو سپر پاور نہیں مانتے، ہم اللہ کو سپریم پاور مانتے ہیں۔ ہم اسی کے سامنے جھکیں گے، اس نے جیسے ہمیں بتایا ہم ویسے زندگی گزاریں گے۔ لیکن امت مسلمہ علماء سے کٹ گئی ہے، علماء سے دور ہو گئے ہیں، شریعت سے دور ہو گئے ہیں، تو اس لیے غلامی ان کے ذہن پہ مسلط ہے۔ ہمارا نصاب ہی ایسا بنا دیا گیا ہے کہ ہمارے سکول کے پڑھنے والے بچے جب ڈگری لے کے آتے ہیں ان کا پہلا مطالبہ ہوتا ہے میں نے جا کے کہیں نوکری کرنی ہے، میں نے جا کے کہیں نوکر بننا ہے۔ ہم تو آج تک اس نصاب کو پڑھ رہے ہیں جن کو کافروں نے مرتب کیا ہے، جن کو کافر بنا کر گئے تھے، ہمیں سونپ پر گئے تھے کہ تم اسی کو پڑھتے رہو۔ لیکن علماء درس کیا دیتے ہیں؟ علماء کیا بتاتے ہیں کہ ہر انسان آزاد ہے، ہر انسان کی اپنی زندگی گزارنے کے طور و طریقے ہیں۔ ہمیں اسلام بتاتا ہے کہ تم نے آپس میں جڑ کے رہنا ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے زندگی بسر کرنی ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جان کو بھی پرواہ نہیں کرنی، جان کا نذرانہ بھی پیش کر دینا ہے، اپنے مال کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں ابھی میں پیسہ کما لوں۔ نہیں، کچھ لوگ فلسفانہ باتیں کرتے ہیں کہ جہاد کی آج ضرورت نہیں ہے۔ آج ضرورت کس بات کی ہے؟ بھئی ہم معیشت میں ترقی کریں، ٹیکنالوجی میں ترقی کریں۔ کچھ دن پہلے میں نے فیس بک پہ پوسٹ لگائی کہ اگر بالفرض آج نفیر عام کا حکم ہو جائے، حکومت پاکستان کی طرف سے اجازت مل جائے اور مفتیان کرام کی طرف سے فتویٰ آ جائے کہ چلو بھی جہاد کے لیے چل رہے ہیں، تو بتاؤ کون تیار ہے؟ تو اس میں ایک کمنٹ آیا، کہنے لگے کہ آج وہ دور نہیں ہے کہ تم تلوار اٹھاؤ، ایموشنل بیانات کرو، لوگوں کو جذبات میں لاؤ اور تم جہاد کے لیے چلے جاؤ۔ میں نے اسے جواب دیا کہ حضرت میں آپ کی بات سے کچھ درجے تک متفق تو ضرور ہوں لیکن مکمل طور پہ نہیں ہوں۔ جہاں مقابلہ معیشت کا ہو، جہاں مقابلہ ٹیکنالوجی کا ہو، وہاں ویسے مقابلہ کرنا ہے۔ لیکن دشمن تلوار لے کے ہے، دشمن ہتھیار لے کے ہے اور تمہیں گولیوں سے چھلنی کرے، تم اسے کہہ رہے ہو کہ ذرا صبر کرو ہم اپنی معیشت مضبوط کر رہے ہیں۔ نہیں، ہم نے تو صحابہ کرام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملا ہے، کیسر و کسرا اس وقت کے سپر پاور، لیکن صحابہ کرام کے دل میں یقین تھا کہ سپر پاور کوئی نہیں ہے، اللہ سپریم پاور ہے، ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ جا کے کیسر و کسرا کے در و دیوار ہلا دیے، جا کے ان کے تخت سلطنت کو پلٹ دیا۔
لیکن گھر بیٹھ کے نہیں پلٹا انہوں نے میدان کو جا کے سجایا. وہ جہاد کے لیے نکلے تھے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے انہوں نے گھر چھوڑا. غزوہ تبوک ہے، فصل تیار ہے، کئی سالوں سے جنگ میں رہ رہے ہیں، قحط کا زمانہ گزرا ہے، بڑی مشکل سے اب فصل تیار ہوئی، کھجور تیار ہیں، گرمی کا موسم ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہے ہیں، صحابہ کرام اپنی باغ میں بیٹھ کے آرام فرمانے کا موقع ہے. لیکن آگے دو جہاں کی طرف سے حکم آ گیا، چلو بھئی جنگ کے لیے چل رہے ہیں، کوئی پیچھے نہیں رہے گا، جس کے پاس مال ہے مال لے آؤ، اور کوئی مسلمان پیچھے نہیں رہے گا، سب نے نکلنا ہے، نفیر عام کا حکم ہے. تو سارے صحابہ کرام تیار ہو گئے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آ گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا پورا مال لے کر حاضر ہو گئے. کیا ہے؟ جہاد کا حکم